بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. معزز بزرگان دین، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بابرکت مہینے میں باحیات رکھا جس مہینے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ یہ مہینہ ہجری تاریخ کے اعتبار سے رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا عربی میں معنی ہوتا ہے معظم، محترم، عزت والا۔ اسی لیے اس مہینے کو رجب المرجب کہتے ہیں۔ رجب المرجب کا معنی ہوا ایسا مہینہ جو عظمت کے لائق ہے، جو احترام کے لائق ہے، جو عزت کے لائق ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ہے جس کو قرآن مقدس نے اشہر الحرم کہا ہے۔ اشہر الحرم یعنی وہ مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں، جس میں جنگ چل رہا ہو تو اس کو بند کر دینا لازم ہے۔ لڑائی آپسی جنگیں ہو یا ملکی جنگ ہو، کوئی بھی جنگ و جدال اس مہینے میں حلال اور جائز نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس مہینے کا احترام کیا جاتا رہا ہے۔ وہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بھی اس مہینے کی احترام اور اس کی عظمت کا خیال رکھتے تھے اور جنگ و جدال کو بند کر دیتے تھے۔ حالانکہ ان کے اندر جنگ و جدال ایسی ہی تھی جیسے آج کے ماحول میں کرکٹ کا ماحول ہے۔ ہر گلی، ہر کوچے اور ہر گاؤں اور محلے میں ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، اس طرح اس زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھی۔ قبیلوں کی جنگیں، آپسی جنگیں، خاندانی جنگیں، ہر آئے دن لڑائیاں ہوتی تھی۔ لیکن جب رجب کا مہینہ آتا، یعنی 4 حرمت والے مہینے آتے، تو ان میں اس جنگ کو بند کر دیتے تھے۔ ایک کمی یہ تھی کہ کبھی کبھی بہت جوش و جذبہ ہوتا تھا تو مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ یعنی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کو کہتے رجب نہیں ہے، یہ ربیع الثانی ہے، اس کو کوئی اور مہینہ مان لیتے اور آنے والے مہینے کو کہتے اور رجب ہو جائے گا، اس پر ہم جنگ بند کر دیں گے۔ لیکن یہ ضرور کہتے تھے کہ اس مہینے میں لڑنا جھگڑنا صحیح نہیں ہے۔ اتنا احترام کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اسلام کا پرچار آپ کے ذمہ دیا گیا، تو آپ نے بھی اس مہینے کی حرمت کو باقی رکھا اور کہا کہ اس مہینے میں کسی قسم کی جنگ و جدال، جھگڑے، لڑائیاں جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر جنگ چل رہا ہو تو اس کو بند کرنا لازم ہے۔ اس قدر محترم مہینہ ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، کہا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس میں 2 سینٹنس ہیں، 2 جملے ہیں اس میں۔ ایک ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دیجئے، اور دوسرا سینٹنس ہے وبلغنا رمضان، ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے۔ پہلا جملہ ہم لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں، روز بولتے اللہ برکت دے آپ کو، بارک اللہ۔ کوئی گاڑی لیا، کسی سے ملاقات ہوئی، بھائی گاڑی لیا، اللہ برکت دے آپ کو۔ آج کل کم ہو گیا ہے، حسد بڑھ گئی ہے، تو
جلن تو زیادہ ہوتی ہے، خوشی تو کم ہوتی ہے، لیکن بظاہر کہہ دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ چلیے اللہ برکت دے، تھوڑا بھی دینی شعور ہو۔ لیکن سوال یہ برکت ہے کیا چیز؟ برکت کی دعا تو سب دیتے ہیں، برکت کے لیے دعا کرتے بھی ہیں اللہ ہم کو برکت دیجیے، لیکن برکت کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ برکت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ مال بڑھ جائے، گاڑی 10-20 ہو جائے، اچھا بنگلہ ہو جائے، کاروبار بہت بڑھ جائے، اس کو سمجھتے ہیں برکت۔ حالانکہ برکت کا مفہوم یہ نہیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں جو اس کی تشریح کی گئی ہے، برکت کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ راحت کے اسباب تو انتظام فرما دے۔ کیا وسیع معنی ہے اس کا، غور کیجئے کتنا وسیع معنی ہے اس کا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ اس مہینے کے اندر برکت، رحمت کے، آسائش کے، آرام کے اسباب مہیا فرما دے۔ مطلب یہ گاڑی دے تو گاڑی کی تمام مصیبت کو ٹال کے گاڑی دے، دولت دے تو دولت سے عافیت حاصل کرنے کی توفیق دے، بنگلہ دے تو اس بنگلہ میں اللہ برکت دے۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے گاڑی ملی، لے کے آئے 1 کروڑ کی گاڑی، گئے روڈ پہ مارا، ٹرک اڑا دیا، آپ بھی گئے گاڑی بھی گئی۔ تو گاڑی تو آئی، گاڑی رحمت کے ساتھ نہیں آئی، گاڑی برکت کے ساتھ نہیں آئی۔ آپ نے بلڈنگ لیا، بڑی عالیشان بلڈنگ بنائی، آپ نے، آپ کا بچہ کھیل رہا تھا اوپر سے ٹپک گیا نیچے۔ بنگلہ تو ہے لیکن اس میں رحمت نہیں ہے، اللہ کی برکت نہیں ہے اس میں۔ آپ کے پاس پیسے تو آ گئے، بیماریاں اتنی پکڑ لی کہ چوکر کی روٹی کھا رہے ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، بھوسا کھا رہے ہیں آپ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہم کو رجب اور شعبان میں برکت دیجئے، یعنی آسائش و آرام، راحت کے سامان کو مہیا کر دیجئے کہ رجب کا مہینہ جس طرح حرمت والا مہینہ ہے، اس کا احترام اسی طرح کر سکے جیسا اللہ چاہتے ہیں، اس مہینے کی قدر ویسے ہی کر سکے جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں، شعبان کے مہینے میں وہی اعمال کریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب جب مفہوم سمجھ گئے تو اب دعا کریں گے تو مزہ آئے گا۔ جب دعا کریں گے تو اچانک دماغ میں آئے گا اچھا اس کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ ان تمام آرام آسائشوں کے ساتھ، ان تمام راحتوں کے ساتھ ہمیں دولت و ثروت، عزت و عافیت، برکت اور تمام چیزیں ہم کو عطا فرما۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں قرآن مقدس کی تفسیروں کو پڑھنا اور اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ایک ہی واحد ذریعہ ہے نماز اللہ سے بات کرنے کا، اور اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں مطلب سمجھ نہیں رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں اور نارائن پور کے مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، امام صاحب سورہ فاتحہ ختم کر دیے اور آپ کا ایک حساب ہو گیا کہ آج اس کو مال دیے تھے اتنا کر اس کا حساب ہو گیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کا معنی نہیں سمجھتے ہیں۔ اہل عرب اس کے معنی کو سمجھتے ہیں تو پڑھیں گے، یہاں امام صاحب روئے گا پیچھے کھاڑے مار کے رو رہے ہیں، بے ہوش ہو کے گر جا رہے ہیں اسی میں، کیونکہ اس کی گہرائی میں جا رہے ہیں، میرا اللہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہ رہے ہیں، تو ایک عشق کا جذبہ ہوتا ہے، ایک طرف ہوتی ہے۔ کئی بار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ایسے دھاڑے مار کے روتے ہوئے گر گئے روتے روتے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے معنی اور مطلب کو انسان سمجھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو برکت کا لفظ کہا یہ انتہائی وسیع معنی رکھتا ہے، اگر اس کے معنی کو سامنے رکھ کے دعا کریں گے تو ایک الگ سا سکون محسوس ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح عطا بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال پہلا جملہ تھا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اس فضیلت کے لیے کافی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں برکت کی دعا کی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس کی عظمت کے لیے، اس کے بلندی کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات
یہ ہے کہ اس مہینے میں اور کیا کیا عمل کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے کوئی نہیں پوچھتا ہے، کرنا کہتے سب پوچھتے ہیں، کیونکہ پہلے سے بھی بہت سارے چیز کرتے آ رہے ہیں اور کچھ اس میں بڑھانا بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور بڑھ جائے، تھوڑا لائٹنگ وائٹنگ کا بھی اجازت مل جائے اس میں تو وہ بھی اچھا لگے، ایک دم پورا محرم بنا دیا جائے اس کو. یہ چاہت ہے ہمارے نوجوانوں کی. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معراج پر اس مہینے میں بلایا. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، کسی بھی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رجب کے مہینے میں ہی معراج پر گئے. بعض ضعیف روایت میں یہ ذکر ہے کہ آپ کا معراج رجب میں ہوا، لیکن کتنی تاریخ کو ہوا یہ کوئی روایت میں نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں 27 رجب کو ہے، یہ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ 27 کو ہی معراج ہوا. اب سوال یہ ہے کہ معراج جس رات میں ہوئی ہے وہ رات کتنی عظمت والی رات ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو متعین کیوں نہیں کیا؟ ساری چیزیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں، جو اہم چیزیں ہیں حدیث پاک میں سب مذکور ہیں، اللہ کے نبی کو یہ معلوم ہے وہ تاریخ، لیکن آپ نے اپنی 18 سالہ زندگی، معراج کے بعد تقریباً 18 سال اللہ کے نبی بحیات رہے، آپ نے ایک سال ہی شب معراج کے رات کو بطور خوشی یا بطور عظمت کو نہیں منایا، نہ اس کی تاریخ کو متعین رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں کوئی رات اور کوئی دن متعین کر کے اس رات میں ہنگامہ کرنے، اس رات میں خوشیاں منانے یا اس رات کو خاص عبادت کے لیے مخصوص کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اسی لیے جو یہ ہوتا ہے شب قدر کی رات ہوتی ہے وہ بھی متعین نہیں ہے، وہ بھی دو صحابی میں جھگڑا کروا کے اللہ نے ان کو بھی ختم کر دیا تاریخ کو. آپ کو تلاش کرنی ہے شب قدر کو، آپ 21 سے شروع کیجئے 29 تک کرتے رہیے، مقدر آپ کا صحیح ہے تو مل جائے گا. ایک رات متعین نہیں کی گئی، اسی لیے یہ کہنا کہ 27 رجب کو شب معراج ہے اس لیے اس رات میں خاص عبادت کی جائے گی اور فلاں فلاں کام کیا جائے گا، کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. یہ کرنا انتہائی غلط بات ہے. کیا کرنا ہے؟ نہیں کرنا تو بول دیے، کرنا کیا ہے بھائی؟ اسی رات میں تو اللہ نے ہم پر نماز کو فرض کیا تھا. شب معراج کو رات جگنے کا تو بہت شوق ہو رہا ہے، کھانے اور حلوہ بنانے اور نہ جانے کیا کیا کرنے کا بہت شوق ہو رہا ہے. کبھی یہ تو معلوم کرتے کہ اسی رات میں جو سب سے بڑی چیز اللہ نے عطا فرمائی، بڑا تحفہ اللہ نے دیا نماز، کبھی اس کو بھی سیکھنے کی توفیق مانگتے، اسی رات سے شروع کر لیتے کہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. کتنے رجب چلے گئے اور کتنے ہم نے فنکشن منا لیے رجب کے نام پر، لیکن نماز کے لیے مسجد نہیں آتے. تو جو اللہ نے حکم دیا، جس کو فرض قرار دیا، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور جو مستحب بھی نہیں ہے اس کے لیے سارا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں عبادت نہیں، نفسانی خواہشات کا پورا کرنا. دل چاہا عبادت، من چاہا عبادت، ہمارا دل کیا تو ہم نے عبادت کیا، نہیں کیا نہیں کریں گے. یہ اسلام کا اصول نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس لیے رجب کے نام پر کوئی رات متعین کر کے کسی خاص عبادت کو کرنا شریعت اسلامیہ میں کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب رہا روزہ رکھنے کا، بہت سوال آتا ہے مفتی صاحب رجب میں کتنے تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، کتنا روزہ رکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ رجب کے روزے کے بارے میں دو مسئلے سمجھیے. نمبر 1، ہمیں دلی جانا ہے، کل کی فلائٹ ہے، آج سے ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں. بھائی اپنا ڈاکومنٹ وغیرہ رکھنا ہے، کاغذ ٹھیک کرنا ہے، بیگ ٹھیک کرنا ہے، کپڑا ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ کل نکلنا ہے. اسی طرح سے رجب آیا ہے رمضان کی تیاری کے لیے. رمضان کیا ہے؟ جیسے آپ سمجھیے اس
روئے زمین کا ایک بہت بڑا بادشاہ آپ کے لیے آ رہے ہیں، جیسے اس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے رہیں گے، ویسے ہی رمضان اور جو اس سے بڑی عظمت کے ساتھ ہمارے لیے اللہ لا رہے ہیں، اس کے استقبال کے لیے آپ کو اللہ نے 2 مہینے عطا فرمائے تاکہ اپنے گناہوں سے اولاً توبہ کر لیں۔ جو 11 مہینے 10 مہینے غلطیاں ہم سے ہوئی اس سے توبہ کریں۔ اے اللہ، جو کچھ غلطی ہم تم سے معافی چاہتے ہیں، اب ہمیں معاف کر کے آنے والے رمضان کے لیے مجھے استقبال کے لائق بنا دیں۔ اسی طرح سے اچانک کوئی بوجھ پڑے، بھائی ڈیلی قورمہ اور کوفتہ کھا رہے ہیں، ایک دن ساگ مل گیا آپ کو تو دماغ تو کام نہیں کرے گا، بہت بھاری پڑے گا۔ اب روزانہ پیٹ بھر کے کھا رہے تھے، اچانک رمضان کا روزہ رکھے، ارے باپ رے بہت زور سے روزہ لگ گیا۔ تو اس لیے بھی اللہ نے اس مہینے کو دے دیا کہ ان مہینوں میں روزہ رکھیے کبھی کبھی، تاکہ پریکٹس ہو جائے رمضان کے روزہ رکھنے کے لیے۔ آپ اس کے لیے تیار رہیں کہ آنے والے مہینے میں کنٹینیو 1 مہینے مجھے روزہ رکھنا ہے۔ اس کے لیے میں کبھی رجب کے ہو گیا تو سوموار کو رکھ لیے، پیر کو رکھ لیے، پھر جمعرات کو رکھ لیے، پھر اس کے بعد ایام بیس کو رکھ لیے، یعنی ہر 13 14 15 کو رکھ لیے۔ تو یہ کیا ہوگا، اس سے آپ کو تھوڑی تیاری ہو جائے گی اور آپ اپنے طور پہ تیار ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ رمضان کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے دیا۔ تلاوت پاک کریں، لیکن کوئی آدمی کہے نہیں 27 کو روزہ رکھنا ہے کیونکہ شب معراج ہوئی تھی اس لیے کہ اس میں بہت برکت ہے، یہ بدعت ہے۔ اور عجیب بات سنیے، شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمت دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو معلوم چلا کہ لوگ 27 رجب کو یا رجب کو بطور خاص روزے کا اہتمام کرتے ہیں کیونکہ شب معراج ہوئی تھی اور خاص اس سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، تو آپ نے ڈنڈا اٹھایا اور نکل گئے۔ جو روزہ رکھا چل کھا میرے سامنے، روزہ کھلوایا، اس کو کھلایا کھانا، کھاؤ۔ کیونکہ اسلام میں کسی بھی عبادت کو جس کو اسلام نے خاص نہیں کیا، خاص کرنا یہی بدعت ہے۔ نئی چیز کی شروعات یہی بدعت ہے اسلام میں۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ سختی کے ساتھ جن کے بارے میں معلوم ہوتا کہ اس نے اس عظمت کے تقاضے کو سامنے رکھ کے روزہ رکھا ہے، اس کا روزہ توڑوا دیتے تھے۔ ایسے روزہ رکھیے، آپ کوئی دقت نہیں ہے، استقبال کے لیے رکھیے کہ بھائی یہ مہینہ جو ہے آنے والا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس کے لیے آپ جتنا چاہیں روزہ رکھیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ لیکن یہ نیت ہو کہ روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک خاص ثواب ہم کو مل جائے گا، ایک خاص تاریخ متعین کر لیں، یہ انتہائی درجے کی غلط بات ہے۔ اس سے انسان کو بچنا چاہیے، یہ چیزیں کرنے کی ہیں۔ پہلا جملہ میں نے بولا تھا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، تو ان رجب میں اور شعبان میں، سیم دونوں مہینے میں، پھر شعبان میں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو امام صاحب بتائیں گے، یا ہم کو رہے تو ہم بتائیں گے کہ شب برات میں کیا عبادت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیا کرنی ہے، وہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر خاص طور سے اس دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اگر یاد نہ ہو تو کہہ دیجئے اردو میں، اے اللہ ہم کو رجب اور شعبان میں برکت دیجئے۔ وہ نہ ہو تو بنگلہ میں بول دیجئے، انگلش میں بول دیجئے، اللہ سب بھاشا سمجھتے ہیں، ان کے ہاں ہر بھاشا ایک دم آسان ہے، بلکہ اللہ نے ہی سب بھاشے کو پیدا کیا، تو جس بھاشا میں بولیں گے اللہ تعالیٰ سمجھیں گے۔ آپ کو جیسے آسان ہو اللہ سے دعا کیجئے کہ ان 2 مہینوں میں برکت دیجئے، یعنی راحت کے اسباب میرے لیے فراہم کر دیجئے کہ آسانی سے میں روزہ رکھ سکوں، آسانی سے عبادت کر سکوں، کوئی ایسی چیزیں ہمیں نہ دکھائی دے جس سے ہم غلط قدم اٹھا سکیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا اشرف علی قاسمی، اچھے بزنس مین ہیں ریاض سعودی میں، تو ایسی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عبدالکریم بھائی میں ایک دعا کرتا ہوں بڑی اہتمام سے۔ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ کہا کہ میری زندگی میں ہر دن ایک دعا ہوتی ہے، وہ دعا یہ ہوتی ہے اے اللہ میں اپنے جسم کے اعتبار سے، نفس کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہوں، مجھے ایسے اسباب مت دینا کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں، کیونکہ میرے اندر بچنے کی طاقت نہیں، میرے اندر بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ جو دعا اگر کوئی کرے کہ اللہ ہم کو برکت دیجئے رجب اور شعبان میں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ ایسی غلطی نہ کروائیے کہ رمضان ہم سے رک جائے،
رمضان کی افضلیت سے ہم محروم رہ جائیں، ایسے اسباب مت دیجیے۔ ہماری نگاہوں کی حفاظت کیجیے، ہمارے شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے، ہمارے ذہن و دماغ کی حفاظت کیجیے، ہمارے ہاتھ اور زبان کی حفاظت کیجیے، تاکہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ دوسرا جملہ ہے وَبَلِّغْنَا رمضان۔ یہ جملہ عجیب جملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ بھائی ایک محبوب کو اپنے محبوب سے ملنے کی کتنی اشتیاق ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کے حبیب ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام ہر وقت تیار تھے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر لوں۔ لیکن جو ہی رجب کا مہینہ ہوتا، چاند دیکھتے اور فوراً کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب تو دے دیے، اب شعبان بھی دے دیجئے اور رمضان تک مجھے زندگی دیجئے تاکہ رمضان کی عبادت کر کے آپ کو راضی کریں۔ ہم لوگ تو کبھی توفیق نہیں ملتی ہے، یہ بیان میں کئی بار کر چکا آپ کے سامنے، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ دعا کرے اللہ رمضان تک زندگی دیجئے، رجب شعبان میں لائے تو رمضان تک پہنچا دیجئے۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، رمضان میں عبادت کرتے، رمضان ختم 6 مہینے دعا کرتے اے اللہ رمضان میں ہم نے جو عبادت کی اس کو قبول فرما لے، اب پھر 6 مہینہ دعا کرتے اللہ آنے والا رمضان عطا فرما دے ہم کو، کیونکہ ان کو معلوم تھا کیا خزانہ ملنے والا ہے، کیا چیزیں اس میں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے، آپ نے پہلے زینے پہ قدم رکھا کہا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا کہا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا کہا آمین۔ نماز ختم ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام، نہ کوئی دعا تھی، نہ کوئی مسئلہ تھا، نہ کوئی کسی نے کچھ کہا تھا، آپ نے 3 بار آمین کہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دوستو بات یہ ہے کہ جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، جبرائیل امین نے ایک بد دعا کی، دوسرے پہ رکھا ایک بد دعا، تیسرے پہ ایک بد دعا کی، اس بد دعا پہ میں نے آمین کہی۔ اس میں سے ایک بد دعا یہ تھی اے اللہ جو بندہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے اللہ کی لعنت اس پر۔ فرشتوں کا سب سے افضل فرشتہ بد دعا کر رہا ہے اور نبیوں کے سب سے افضل نبی آمین کہہ رہے ہیں، اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ ہم کو گناہوں سے پاک کر دے، اس لیے عربی میں رمضان کے معنی آتے ہیں خاکستر کرنا، جلا دینا۔ تو رمضان آتا ہے گناہوں کو ایسے جلاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو اس لیے اس دعا کا اہتمام کریں کہ اللہ ہم کو رجب میں تو پہنچا دیے، اب حیات کو بڑھا دیجئے اور ہم کو رمضان مقدس کا مہینہ بھی عطا فرما دیجئے۔ یہ دعائیں کرنی ہیں اور رجب کے مہینے میں اپنے تمام معاملات، خاص طور سے مسلمانوں کے علاقوں میں، ہمارے گھروں میں جھگڑے، لڑائی، آپسی اختلاف اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، عدم برداشت سب سے بنیادی وجہ آج ہمارے گھروں میں جھگڑے، فیملی میں توڑ، یہ ایک وجہ ہے عدم برداشت۔ برداشت کی طاقت ہی نہیں رہی۔ ایک بار گاڑی میں ہارن کوئی دے دیا تو پیچھے والا جیسے مطلب ایک دم ہیلی کاپٹر سے گیا اور آگے مارا اور خلاص چلے گئے دنیا سے۔ کیا ہوا؟ عدم برداشت۔ اس لیے ایک ڈرائیور صاحب بولا، بڑی اچھی بات بولے، ہمارے جاننے والے ہیں، کہا کہ بابو جس آدمی کو کسی کے ہارن کے برداشت کرنے کی چھمتا نہ ہو اس کو گاڑی نہیں چلانا چاہیے، اس کو گاڑی چلانے کا ادھیکار نہیں ہے، کیونکہ جب تم کو اس کا ایک ہارن برداشت نہیں ہو رہا ہے تو تم کیا کرو گے؟ کہیں جا کے ٹھوک لو گے، لائف تمہاری تھوڑی ختم، سارا گھر ختم۔ اور ایک بڑے افسوس کے ساتھ میں تقریباً 4 دن سے یہاں پر ہوں، میں نے 15-20 نوجوانوں سے بات کیا، 20 میں سے 20 کی عمر جو ہے انڈر 25 سال کے اندر کے ہیں۔ ان 20 میں سے 3 آدمی ایسے ہیں جن کو طلاق ہو چکا ان کی بیوی۔ میں رونا آیا، میں رو دیا بالکل کہ اللہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ 20 سال کے بچے، 25 سال کے بچے، زندگی شروع نہیں ہوئی ختم ہو گئی، کسی کا 1 سال کے بعد، کسی کے 6 مہینے بعد، کسی کے 3 مہینے بعد۔ وجہ کیا بنی؟ اس نے میرا موبائل چیک کر لیا، میں نے اس کا چیک کر لیا۔
شادی کیوں کیے تم بھائی جب اعتماد نہیں تھی تو؟ شادی کیوں کیے؟ یہ معمولی چیزیں پھر پہلے سے طے کرتے، موبائل نہیں رہ گئے ایک کے پاس میں. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اسلام سے دوری، اسلام سے تعلق نہ ہونے، علماء کرام سے دوری کی اصل وجہ ہے. اپنے مسائل خود حل کرنے لگے ہم. گھریلو مسائل ہو، پہلے کیا ہوتا تھا؟ علماء کرام سے تعلق ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا کسی ایک عالم کے پاس جاتے، حضرت یہ مسئلہ ہو گیا ہے، کیا کرنا چاہیے ہم کو، وہ رہنمائی کرتے، اس وقت گفتگو ختم ہو جاتا، معاملہ آسانی سے حل ہو جاتا. تھوڑی تھوڑی معمولی بات پہ زندگیاں، گھر تباہ ہو رہے ہیں. یہ پورا خاندان دوسرے خاندان کو ختم کرنے کے لگ جا رہا ہے. پوری توانائی اس کے پیچھے ختم ہو رہی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اپنے اندر تقوی، طہارت، پاکیزگی اور اللہ کا خوف لائیے، تاکہ اللہ رب العزت کے نزدیک جب ہم جائیں تو کم سے کم منہ دکھانے کے لائق رہیں. یہ مہینے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرما دیا ہے. اس مہینے کی قدر کریں. تو اس مہینے کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ سب کو بھی مقدس مہینہ رمضان جو آ رہا ہے اس کو اللہ عطا فرمائے، اور اس میں خاص طور سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے عبادتوں کو اللہ قبول فرما لے. اور ابھی سے آج سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس مہینے کی عظمت کفار کرتے تھے، مشرکین کرتے تھے، 360 بتوں کی پوجا کرنے والے کرتے تھے. ہم ایک اللہ کو ماننے والے کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس مہینے کی عظمت کر سکیں. کل اللہ تو پوچھیں گے نا کہ وہ کفار و مشرکین جن کو جہنم میں ڈال دیا گیا، جہنم کے مستحق بن گئے، انہوں نے اس کی عزت اور اس کو ہم نے عظمت دی تھی. اللہ اس مہینے کو عظمت دے رہے ہیں، نبی اس مہینے کو عظمت دے رہے ہیں، اور ہم اس کو بے حرمتی کر رہے ہیں. تو اس کا خیال رکھیں کہ اس مہینے میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولیں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہم اپنے ہاتھ سے کریں گے جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہو. انشاءاللہ یہ عظمت کا باقی رکھنا آپ کے زندگی میں انقلاب لا دے گا. انشاءاللہ اللہ کی عظمت والی چیز کی عظمت آپ کریں گے، اللہ آپ کر ہماری عظمت کو انشاءاللہ بڑھا دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت باقی پڑھ لیں.